بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یعنی 31 اکتوبر سے رائے ونڈ پاکستان میں عالمی تبلیغی اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے دنیا بھر سے مختلف شخصیات تشریف لے جا رہی ہیں۔ ہندوستان سے بھی بعض اہم شخصیات جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، تبلیغی جماعت کے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان شخصیات میں حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ایسے ہی جناب الحاج فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت مولانا اسماعیل گودرہ دامت برکاتہم العالیہ، اور بہت سے حضرات ہیں جو ہندوستان سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو انہی حضرات میں سے بعض شخصیات جو ہیں وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔ تو یہ جو مجلس ہوئی ہے جس میں یہ حضرات بھی شریک رہے ہیں اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بھی شریک رہے ہیں، تو اس مجلس کا ذکر کیا ہے حضرت مولانا عبید الرحمن ربانی صاحب نے کہ اس مجلس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئیں۔ تو چونکہ یہ انتہائی اہم مجلس ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اس مجلس کا ذکر کر دیا جائے تاکہ دوسرے حضرات کے سامنے بھی یہ بات آئے کہ علماء کی مجلسیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں۔ اس مجلس سے سب سے پہلی اور بنیادی اور اہم بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کہیں اجتماع ہو، خواہ کسی بھی علاقے کے اندر ہو رہا ہو، چاہے چھوٹا اجتماع ہو رہا ہو یا بڑا اجتماع ہو رہا ہو، تبلیغی حضرات کے جو اجتماعات ہوتے ہیں تو جو تبلیغی جماعت کے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، خواہ وہ علماء میں سے ہوں یا عوام میں سے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ علاقے کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے یہ حضرات حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ علاقے کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، وہ جو نصیحت کریں ان کو گوش براواز ہو کر سماعت کرنا چاہیے، جو مشورے دیں ان کو جو ہے سماعت کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، بہت سے فائدے جو ہیں ان چیزوں سے حاصل ہوں گے، اور بہت سے جو دوریاں ہو گئی ہیں وہ ختم ہوں گی انشاءاللہ، اور بہت کچھ اگر اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے ہر جگہ تو بہت کچھ اس سے حاصل ہوگا۔ بہرحال اس مجلس کے اندر یہ ہوا، مولانا عبید الرحمن ربانی صاحب لکھتے ہیں کہ آج 29 اکتوبر 2024 بروز منگل نماز ظہر کے بعد ہندوستان سے تشریف لائے تبلیغ جماعت کے بزرگ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب، حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم بما اپنے رفقا اور جامعۃ الرشید کے محتمم مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب اور مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے دفتر میں جمع ہوئے۔ بندے کی خوش قسمتی یہ تھی کہ بندہ بھی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ دعا سلام کے بعد مہمان گرامی کا تعارف حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے کرایا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا احمد لاڈ صاحب نے کلام شروع کیا اور یہ فرمایا کہ بڑوں کا قول ہے کہ جب علماء کی زیارت کو جاؤ تو عبادت کا اعتقاد رکھو۔ علماء کی زیارت بھی عبادت ہے، یہ حضرت نے فرمایا۔ بہت سے اہل علم اس بات کو ذکر فرمایا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ علماء کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے۔ تو مولانا احمد لاڈ صاحب نے اس بات کو فرمایا کہ علماء کی زیارت کو جاؤ تو عبادت کا اعتقاد رکھو۔ پھر اس کے بعد استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو عطر کا ہدیہ پیش کیا گیا، جس پر حضرت والا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان سے مجھے ہر مرتبہ عطر کا ہدیہ ملتا ہے، اب تو مجھے اشراف نفس معلوم ہوتا ہے۔ اشراف نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے یہ امید وابستہ کر لے کہ یہ آدمی مجھے ضرور ہدیہ دے گا، اور اگر ہدیہ نہ دے تو اس کے دل کے اندر گرانی ہو رہی ہو، اسے خراب لگ رہا ہو، گویا کہ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ لالچ پیدا ہو جائے آدمی کے اندر، تو اس کو اشراف نفس کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ تو ظاہر ہے بطور عاجزی کے فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو اشراف نفس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ مجھے ہر مرتبہ عطر کا ہدیہ ملتا ہے، اب تو مجھے اشراف نفس معلوم ہوتا ہے، جس پر حاضرین مجلس خوب مسکرائے۔ پھر مولانا احمد لاڈ صاحب نے ایک سوال کیا کہ حضرت 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہم 2 سال کی زکوٰۃ وہ پہلے ہی ادا کر دیں؟ تو اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس پر مولانا احمد لاڈ صاحب جھٹ سے حضرت نے جیب سے عطر کا ایک ہدیہ نکالا اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کر دیا، عطر کی ایک اور شیشی نکال کر پیش کر دی۔ اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی یہ بات تو زکوٰۃ کے بارے میں ہے اور یہ تو ہدیہ ہے۔ حاضرین مجلس خوب محظوظ ہوئے۔
دیکھیں یہاں احقر کو بھی میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی اس کا تجربہ ہے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے شورا کے رکن ہیں حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب بنگلوری دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کے ساتھ میں حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضرت کے یہاں جو ہے عطر کی شیشہ رکھی ہوئی تھی، تو حضرت نے ایک شیشی احقر کو بھی جو ہے ہدیہ کی تھی۔ تو حضرت کا یہ معمول ہے کہ حضرت جو ہے عطر کی شیشی جو ہے وہ پیش کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس موقع پر ایک بات مجھے اور یاد آئی، اس موقع پر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے یہ فرمایا تھا، جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا خادم سے کہ بھئی، یہ کئی سال پہلے کا واقعہ، دلی کا واقعہ ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے موجود ہو تو لے کر آؤ۔ تو انگور وہاں رکھے ہوئے تھے، وہ لے کے آنے لگے خادم جو تھے، تو میں نے اس لیے منع کر دیا کہ پریشانی ہوگی، خادم کو بھی پریشانی ہوگی، ملاقات ہو گئی ہے، بس اتنا کافی ہے، اب وہ زحمت کریں گے کہ کچھ چیز لائیں گے کھانے کے لیے۔ تو حضرت نے سن لیا مولانا احمد لاٹ صاحب نے کہ یہ منع کر رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ منع کرتا ہے۔ پھر حضرت یہ فرمانے لگے کہ ایک جملہ عربی میں ارشاد فرمایا حضرت نے کہ من زار شخصا ولم يذق عنده شيئا كأنه زار میتا، یہ جملہ مجھے اب تک یاد ہے، حضرت نے فرمایا تھا۔ کسی کا مقولہ ہو سکتا ہے، کسی کا یا ہو سکتا ہے حضرت ہی کا ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی زیارت کے لیے جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ چکھے تو گویا کہ وہ تو مردہ آدمی سے ملاقات کر کے آ رہا ہے، تو آئے ہو تو کچھ چکھ کر تو جاؤ، کچھ کھا کر تو جاؤ یہاں۔ تو حضرت نے یہ فرمایا تھا، اور اسی موقع پر حضرت نے حضرت مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خلافت سے بھی سرفراز کیا تھا، خلافت سے نوازا تھا۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب جو ہیں وہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو حضرت نے اس موقع پر حضرت مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خلافت سے بھی نوازا تھا۔ تو بہرحال تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں 2 شیشیاں پیش کی حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اس کے بعد مولانا عبید الرحمن ربانی صاحب لکھتے ہیں کہ بندے کو ترمذی شریف کی ایک روایت یاد آ گئی جسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو سنایا گیا۔ وہ روایت اس طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کو رد نہیں فرمایا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ تو جب یہ حدیث آئی تو اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت سی باتیں اس حدیث سے متعلق ارشاد فرمائی اور بہت سے علمی نکات جو ہے بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے تبلیغ جماعت کے اکابرین کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ آج کل مجھ پر غلبہ حال بھی ہے، اور بہت بار محسوس ہوتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر آج کل جس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے ہر مسلمان اس سے باخبر ہے۔ تبلیغ جماعت کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، دعا کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ ان بڑے اجتماعات کے اندر یہ حضرات اپنی دعاؤں میں جو فلسطین کے مظلومین ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، ان کا نام لے کر دعا نہیں ہوتی۔ یہ بات مجھے کھلتی ہے۔ کیا ان مظلوموں کا یہ اکرام نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ کیا ان کا یہ ہمارے اوپر حق نہیں ہے؟ انہوں نے لکھا ہے مولانا عبید الرحمن ربانی صاحب نے کہ حضرت والا نے تقریباً چھلکتی آنکھوں سے یہ فرمایا کہ میری درخواست ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ حضرت نے فرمایا کہ میری درخواست ہے، مجھے آپ حضرات سے اس پر کوئی جواب بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ درخواست ہے کہ ان حضرات کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ استاد محترم کی اس جلالی کیفیت کو دیکھ کر حاضرین مجلس پر ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم کی درخواست پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے دعا فرمائی، بعد دعا کے مجلس برخاست ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو اکابر ہیں، شیوخ ہیں، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ ان حضرات سے مستفید ہونے، ان حضرات کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔